اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اتے تربہ، خدا کی اطاعت کیجئے تاکہ فائدہ اٹھا سکو۔ اتے تربہ، خدا کی اطاعت کیجئے تاکہ فائدہ اٹھا سکو۔ آ جائیے بحث اصول میں۔ بحث ہماری الامر السادس علامات الحقیقت والمجاز میں تھی، اور آج ہم نے الاضطراد جو تیسری علامت ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا مطلب کو ملانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ علامت الحقیقت والمجاز کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اصل بحث کیا ہے۔ پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ کبھی انسان کو یقین ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور کبھی یقین ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے۔ اس میں تو بحث نہیں ہے کیونکہ یقین جو ہوا۔ تیسری صورت مورد بحث ہے کہ کبھی انسان کو شک ہے کہ یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا وضع نہیں ہوا ہے، تو اس کے لیے علامات ذکر کی گئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ وہ علامتیں چار تھیں: تبادر، صحت حمل، صحت سلب، اضطراد اور تنسیس اہل لغہ۔ دو علامتیں جو ہیں تبادر اور صحت حمل یہ گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں یہاں سے بیان ہو رہا ہے جو باقی دو علامتیں ہیں، جن میں سے ایک کا نام کیا ہے الاضطراد۔ غور فرمائیں ذرا کہ یہ اضطراد کا کیا معنی ہے۔ اضطراد یعنی شیوع، استعمال لفظ، ایک لفظ کا شائع ہونا، رائج ہونا، عام ہونا۔ اگر ایک کلمہ کو، ٹھیک ہے، اگر ایک کلمہ ایک معنی میں مترد ہو گیا ہے، یعنی اس لفظ کو اس معنی میں زیادہ استعمال کیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ دوبارہ سننا، اضطراد کا معنی کیا بتا رہا ہوں، یعنی لفظ کا جو ہے استعمال بہت زیادہ ہو، ایک لفظ کا استعمال زیادہ ہے، ایک لفظ کا استعمال زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر ایک کلمہ ایک معنی میں مترد ہو گیا ہے، یعنی اس لفظ کو اس معنی میں زیادہ استعمال کیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر زید کو کہتے ہیں رجل، زیدن رجلن، عمر کو کہتے ہیں عمرن رجلن، بکر کو کہتے ہیں بکرن رجلن، جبکہ ہمیں یقین ہے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ یہ لفظ رجل وضع نہیں کیا گیا ہے، کہ زید کے لیے وضع کیا گیا ہو زیدن رجلن، رجل کے لیے، زید کے لیے خصوصی طور پر رجل وضع کیا گیا ہو، عمر کے لیے خصوصی، بکر کے لیے خصوصی۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے، جبکہ دیکھا جا رہا ہے زیدن رجلن، عمرن رجلن، بکرن رجلن، خالدن رجلن، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری طرف سے یقین ہے کہ لفظ رجل ان ہر ایک کے لیے وضع نہیں ہوا ہے علیحدہ علیحدہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لفظ جو رجل ہے یہ جامع بین الافراد کے لیے وضع ہوا ہے، جامع کے لیے وضع ہوا ہے، جو افراد کو شامل ہے، جس کے اندر
یہ رجولیت در مقابل انوثیت پائی جاتی ہے، مرد ہونا جس کے اندر پایا جاتا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں انوثیت کے مقابلے میں۔ یہ جناب ہے اطراد۔ یہ کیا ہے جی؟ اطراد۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی اس دلیل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، باقیوں کا فرماتے ہیں وہ جو کل پڑھی تھی تبادر اور صحت حمل وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ان کا فائدہ زیادہ ہے۔ جو بہت زیادہ پروٹوکول جس کو آگے نے دیا اور کہا بڑی خوب ہے، بڑی عالی ہے، وہ یہی دلیل اطراد ہے۔ ایک لفظ جو ہے نا جب اس کا استعمال بہت زیادہ ایک معنی میں بڑھ جائے تو فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں مثال دی ہے کہ مثلا یہ لفظ رجل جو ہے زید امر بکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ قط ہے کہ یہ لفظ رجل ہر ایک کے لیے وضع نہیں ہوا ہے۔ تو اس سے ہم یہ کشف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ لفظ رجل جو ہے جامع بین الافراد کے لیے جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے، جامع جن کے اندر رجولیت ہوگی در مقابل انوثیت ان کو رجل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس اطراد کو سمجھانے کے لیے قرآن اور حدیث سے بھی جو ہے مطلب ہے شواہد لے کر آئے ہیں کہ اطراد کسے کہتے ہیں۔ مثلا آغا جان توجہ فرمائیں نا، ایک آیہ خمس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرماتے یہ آیہ خمس جو ہے یہ کہتی ہے کہ خمس نکالنا واجب ہے، موجب بنتا ہے غنیمت سے۔ غنیمت کی بارے میں بات کی نا کہ خمس دینا چاہیے غنیمت سے، آیا یہ کہہ رہی ہے۔ تو پھر یہاں ہمارے بھائی برادران اہل سنت بھائیوں میں اور شیعوں میں کے درمیان یہ مسئلہ اختلاف کا شکار ہو چکا ہے۔ برادران سنت بھائی کہتے ہیں، برادران ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ غنیمت ہے یہ وضع ہوا ہے صرف جنگی غنائم کے لیے، یعنی خمس ہے جو مال جنگ میں بطور غنیمت حاصل ہو نا، جنگ میں اس کو غنیمت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہمارے علماء شیعہ فرما رہے ہیں کہ نہیں آغا جان، غنیمت جو ہے صرف غنائم جنگی کو شامل نہیں ہے، بلکہ ہر وہ فائدہ جس کو انسان کو مختلف طریقوں سے حاصل ہو جائے، جو بھی منافع، جو بھی فائدہ انسان کو مختلف طریقوں سے جس سے بھی فائدہ ملے، ٹھیک ہے نا، تو اس جو مطلق فائدہ ہے جہاں سے بھی آئے، چاہے جنگ سے ہو چاہے کسی اور طریقے سے اس نے حاصل کیا ہو، تو اس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے یعنی شیعہ نے جو ہے جناب علی مختلف روایات کے ذریعے سے اپنے مطلب کو پیش کیا ہے کہ دیکھو اس جگہ کے اوپر بھی غنیمت کا معنی یہ آیا ہے، اس جگہ کے اوپر غنیمت کا معنی یہ آیا ہے۔ تو یہ اس سے بات کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ غنیمت صرف جو ہے جنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ غنیمت ہر اس چیز کو ہر اس فائدے کو کہتے ہیں جو انسان حاصل کرتا ہے مختلف طریقوں سے۔ مثال کے طور پر آگا جان، مثال کے طور پر دیکھیں کہ مطلق فائدہ مراد ہے نہ غنائم جنگی۔ یہ آیہ مجیدہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ جو کہہ رہی ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، یہ جو مغانم کثیرہ آیا ہے یہاں مراد مطلق نعم اور رزق ہے، مطلق نعمتوں اور رزق کی بات ہے۔ یہاں مغانم کثیرہ سے مراد یہاں مطلق نعمتیں ہیں اور رزق مراد ہے۔
یا مثلا یہ جو اگلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں فرمایا ہے اللہم اجعلھا مغنما، یہاں زکوٰۃ لینے والا دعا کرے کہ خدایا اس کو ہمارے لیے فائدہ قرار دے۔ مغنم کا مطلب ہے فائدہ، دیکھ لیا آپ نے یہاں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد میں غنیمت و مجالس ذکر الجنہ، یہاں یہ جو غنیمت ہے یہ بے معنی اجر کے آیا ہے۔ آگا فرماتے ہیں غنیمت و مجالس ذکر، مجالس ذکر کی غنیمت، مزد اور اجر، فائدہ جنت ہے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا مطلق فائدہ کے لیے آ رہا ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یا یہ جو ہے رمضان المبارک کی توصیف میں آیا ہے غنم المؤمن، رمضان غنم المؤمن، غن بے معنی درآمد ہے، فائدہ ہے۔ تو یہ استعمالات کثیرہ جو مترد ہیں ان سے کشف ہوتا ہے کہ یہ لفظ غنیمت جو ہے یہ عام کے لیے وضع ہوا ہے، معنی عام کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی غنیمت جنگی کو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ جہاں جہاں سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو بھی غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہ اطراد سے یہ مطلب سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، کہ لفظ غنیمت، غنیمت جو ہے اس کو وضع کیا گیا مطلق فائدہ کے لیے، جہاں کہیں سے بھی حاصل ہو۔ تو اس علامت اطراد کے ذریعے سے ہم نے یہ کشف کر لیا ہے کہ لفظ غنیمت مطلق فائدہ کے لیے نہ کہ خصوص جنگی کے لیے یہ لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہ علامت ہے آج کے درس کی اطراد۔ اور چوتھی علامت اور آج کے درس کی دوسری علامت، آج کے درس کو دیکھیں تو لیکن اصل شروع سے دیکھیں تو چوتھی علامت جو ہے وہ کیا ہے؟ تنصیص اہل اللغہ، اہل لغت کا تصریح کرنا اور وضاحت کرنا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لغوی بتائیں، اہل لغت جنہوں نے لغت کی کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، خصوصاً وہ لغت کی کتابیں جو بالکل اوائل میں شروع میں لکھی گئیں، جیسے خلیل ابن احمد فراہیدی، ٹھیک ہے، اسی انہوں نے ایک کتاب ہے مؤلف کتاب عین جوہری، مؤلف سیاہ۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ وہ لغت کی کتابیں جو شروع میں خصوصاً لکھی گئی ہیں وہ بتا دیں کہ میرے بھائیو اس لفظ کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب حل ہے، مطلب حل ہے، ہمارے لیے پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے جب لغت والے اس کی وضاحت کر دیں گے تو، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ جو عرض کیا ہے کہ اہل لغت جنہوں نے لغت کی کتابوں کو تدوین کیا ہے وہ وضاحت کریں، خصوصاً وہ جو شروع میں لکھی گئیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ اس معنی کے لیے جو ہے بنایا گیا ہے، لیکن تقریباً غالب اصولی جو ہے نا اس علامت کو قبول نہیں فرماتے ہیں، اسی علامت تنصیص اہل لغت والی کو سن لیں، یہاں نہیں ہے لیکن مفید چیز ہے۔ غالباً اصولی اس علامت کو قبول نہیں کرتے کیونکہ فرماتے ہیں اہل لغت موارد استعمال کو بیان کرتے ہیں، نہ معنی موضوع کے اس لفظ کا یہ معنی ہے، اور استعمال عام من الحقیقہ، استعمال عام ہے حقیقت سے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یعنی اصولی کہہ رہے ہیں کہ آغا جان لغویوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف یہ بتاتے ہیں، موارد استعمال کو بتاتے ہیں کہ یہ لفظ اس میں بھی استعمال ہوا، اس میں بھی استعمال ہوا ہے، اور استعمال عام ہے حقیقت سے۔ یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ اس لفظ کا خصوصی یہ معنی ہے کیونکہ وہ تو موارد استعمال بتاتے ہیں،
کہ کہاں کہاں یہ مطلب استعمال ہوا ہے، نہ کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ یہ اشکال کیا گیا ہے، یہ اشکال کیا ہے اصولیوں نے، ٹھیک ہے۔ تو جناب آگئے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرجع جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ آغا جان ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ادھر نہیں بتایا لیکن بتایا ہوا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمارے پاس دو طرح کی لغات ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو موارد استعمال کو بتاتی ہیں، جیسے انہوں نے ذکر فرمایا لسان العرب ہے، قاموس فیروز آبادی ہے، ایک طرح کی، ٹھیک ہے، آپ جو کہتے اس طرح ہیں۔ ایک اور لغات ہیں جو موضوعہ بھی بیان کرتی ہیں، بتاتی ہیں اس لفظ کا یہ معنی ہے، جیسے مقیاس اللغہ ابن فارس کا نام لیا ہے، ایک بات۔ پھر آخر میں ایک نقطہ انہوں نے درس کے اندر فرمایا تھا آغا جان، انسان اگر کتب لغت سے مانوس ہو، زیادہ ان کے ساتھ اس لغات سے ارتباط ہو، تو انہی لغات استعمال سے ہی معنی اصلی کو، معنی حقیقی کو وہ حاصل کر لیتا ہے، بے شرط اس کے کہ اہل دقت ہو۔ سمجھا؟ ایک تو فرمایا، آغا نے جواب دیا ہے کہ لغات دو قسم کی ہیں، کچھ موارد استعمال بتاتی ہیں اور کچھ کیا کرتی ہیں آغا جان، لفظ کا معنی بھی بتاتی ہیں۔ اور پھر ایک نقطہ دیا کہ اگر بندہ دقیق ہو اور لغت عرب سے، لغت کی کتب سے مانوس ہو، تو انہی لغات سے ہی جو موارد استعمال آپ کہہ رہے ہیں بتاتی ہیں، انہی سے معنی حقیقی کو وہ خود نکال لے گا، مانوس ہونا شرط ہے۔ تو آئیے یہ آپ کی خدمت میں مطلب کتاب سے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاضطراد ہی العلامۃ الثالثۃ لتمییز الحقیقت عن المجاز، ہے یا یہ اضطراد تیسری علامت ہے حقیقت کو مجاز سے جدا کرنے کے لیے۔ وتوضیح ذلک، اس کی توضیح یہ ہے، اذا اضطرد استعمال لفظ فی افراد کلی بحیثیت خاصہ، جب ایک لفظ کو کلی کے افراد میں ایک خاص حیثیت کے ساتھ استعمال کیا جائے، کا استعمال الرجل باعتبار الرجولیت فی زید و عمر و بکر، جیسے رجل کا استعمال کرنا رجولیت کے اعتبار سے زید اور عمر اور بکر میں، مع القطع بعدم کونہ موضوعا لکل واحد علی حدۃ، جبکہ قطع ہے بعدم کونہ کہ یہ لفظ رجل جو ہے ہر ایک کے لیے علیحدہ وضع نہیں ہوا ہے۔ یستکشف منہ وجود جامع بین الافراد قد وضع اللفظ بإضاءہ، تو اس سے کشف کیا جاتا ہے ایک وجود جامع کو جو افراد کے درمیان ہے، اور اس لفظ کو اس جامع کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ فالجاہل باللغت اذا اراد الوقوف على معانی اللغات الاجنبیت من اہل اللغت، جاہل باللغت جب وقوف کا ارادہ کرے، معنی اللغات اجنبیہ کو جاننے کا ارادہ کرے، من اہل اللغت، اہل لغت سے، جاہل باللغت جب معنی لغات اجنبیہ کو اہل لغت سے جاننے کا ارادہ کرے، توجہ، فَلَيْسَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَّا الْإِسْتِمَاعِ إِلَى مُحَاوَرَاتِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ جاہل کے لیے راہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ الاستماع إِلَى مُحَاوَرَاتِهِمْ، کہ وہ جو ہے اہل لغت کے محاورات کو سنیں۔ فَإِذَا رَأَى أَنَّ لَفْظًا خَاصًا يُسْتَعْمَلُ مَعَ مَحْمُولَاتٍ عَدِيدَةٍ فِي مَعْنَى مُعَيَّنٍ،
جب وہ دیکھے کہ ایک لفظ خاص ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے چند معمولوں میں، فی معنی معین، ایک معین معنی میں، کما اذا قال الفقیہ الماء طاہر و مطہر، جیسا کہ ایک فقیہ کہے کہ پانی طاہر ہے اور مطہر ہے، وقال الکیمیائی، کیمیائی کہے الماء رطب سیال، وقال الفیزیائی الماء لا لون لہ، پانی وہ ہے جس کا رنگ نہیں ہے، یقف علی ان اللفظ موضوع لما استعمل فی، انسان جان لیتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے جس میں یہ لما استعمل فی، جس میں یہ استعمال ہوا ہے، لأن المصاحح له اما الوضع او العلاقۃ، اس لیے کہ جو مصاحح لہو، جو مصاحح ہے استعمال ہے، اما الوضع یا وضع ہے یا علاقہ اور ربط اور تعلق ہے، والثانی لا اضطراد فیہ، والثانی یعنی یہ جو علاقہ اور ربط ہے، لا اضطراد فیہ، اس میں اضطراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، علاقہ اور رابطے والی جو بات آپ کریں تو لا اضطراد فیہ، اس میں کوئی اضطراد نہیں ہے، فیتعین الاول، تو پس پہلا معین ہے یعنی وضع معین ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے پھر وضع کیا گیا ہے۔ وَلْنَذْكُرْ مِثَالًا آخر، چاہیے کہ ہم دوسری مثال ذکر کریں، ان آیت الخمس آنی قولہ سبحانہ، آیہ خمس میری مراد یہ قول سبحانہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ توجب اخراج الخمس عن الغنیمہ، ان آیت الخمس توجب، آیہ خمس موجب بنتی ہے کہ اخراج الخمس عن الغنیمہ، غنیمت سے خمس نکالنے کا موجب بنتی ہے۔ فَهَلِ الْكَلِمَةُ الْغَنِيمَةُ مَوْضُوعَةٌ لِلْغَنَائِمِ الْمَأْخُوذَةِ فِي الْحَرْبِ، کیا کلمہ غنیمت وضع ہوا ہے غنائم کے لیے جو جنگ میں اخذ ہوتے ہیں، او تعم کل فائدۃ یحوزها الانسان من طرق شتیٰ، یا یہ غنیمت ہر فائدہ کو شامل ہے، یحوزها الانسان جس کو انسان فائدہ کو جمع کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، من طرق شتیٰ مختلف طریقوں سے، یستکشف الثانی عن طریق الاضطراد فی الاستعمال، یستکشف الثانی، ثانی کو کشف کیا جاتا ہے، عن طریق الاضطراد فی الاستعمال، ٹھیک ہے، اضطراد کے طریقے سے دوسرے کو کشف کیا جاتا ہے، کیا بھلا مطلب آگا جان، دوسرے کو یعنی یہ غنیمت جو ہے ہر فائدہ کو شامل ہے، غنیمت وضع کیا گیا ہے ہر فائدہ کے لیے، نہ کہ غنائم جنگی کے لیے۔ فَإِذَا تَتَبَّعْنَا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ نَجِدُ اضطراد استعمالها فی کل ما یحوز الانسان من ای طریق کانا، جب ہم کتاب اور سنت کی کیا کرتے ہیں آگا جان، پیروی کرتے ہیں، تتبع کرتے ہیں کتاب اور سنت کا، نجد اضطراد استعمالها، تو ہم غنیمت کے استعمال کو پاتے ہیں، فی کل ما یحوزہ الانسان من ای طریق کانا، تو ہم کیا پاتے ہیں، غنیمت کے استعمال کو پاتے ہیں، فی کل ما یحوزہ الانسان، کہ ہر وہ فائدہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، من ای طریق کانا، کسی بھی طریقے سے انسان کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ غنیمت ہے۔ قال سبحانہ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، یا مغانم کثیرہ سے کیا مراد ہے، والمراد مطلق النعم والرزق، مطلق النعم اور رزق مراد ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مورد الزکوٰۃ اللہم اجعلها مغنما، رسول اللہ نے فرمایا زکوٰۃ کے مورد میں کہ وہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے نا
وہ دعا کرے اللہم اجعلھا مغنمن، خدا اس کو ہمارے لیے فائدہ قرار دے، فائدہ قرار دے۔ وفی مسند احمد، مسند احمد میں کیا ہے؟ غنیمتو مجالس ذکر الجنتو، غنیمتو مجالس اہل ذکر، اہل ذکر کی غنیمت، مجالس ذکر کی غنیمت جنت ہے۔ غنیمت یعنی مزد اور اجر اور فائدہ جو ہے مجالس ذکر کا کیا ہے؟ جنت ہے۔ وفی وصف شہر رمضان غنم المؤمن، رمضان المبارک کے وصف کے بارے میں غنم المؤمن، غنم یعنی درآمد، غنم یعنی فائدہ، کہ ماہ رمضان مومن کے فائدہ ہے اس میں۔ فَهَذِهِ الاستعمالات الکثیرہ المتردۃ تکشف عن وضعها للمعنى الأعم، یہ استعمالات کثیرہ متردہ کشف کرتے ہیں عن وضعها للمعنى الأعم، کہ غنیمت جو ہے یہ اعم معنی کے لیے وضع ہوئی ہے۔ وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الْمَعْلُوفُ فِي اِقْتِنَافِ مَفَاهِيمِ اللغات وَمَعَانِيهَا وَفِي تفسیر لغات القرآن ومشکلات السنہ، اور یہ طریق معروف ہے، اور یہ معروف طریقہ ہے مفاہیم لغت کو حاصل کرنے کا، اور معانی کا، اور لغات قرآن کی تفسیر کا، اور مشکلات سنت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وَعَلَيْهِ كَاتِبَةُ الْمُحَقِّقِينَ، اور اسی پر ہیں تمام محققین ہیں۔ وَيُطْلَقُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ تفسیر القرآن التفسیر البیانی، اور اس نوع تفسیر قرآن پر اطلاق کیا جاتا ہے تفسیر البیانی، تفسیر بیانی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور آگا جان چوتھی جو علامت ہے حقیقت اور مجاز کی، وہ ہے تنصیص اہل اللغہ، اہل لغت کی تصریح۔ المراد من تنصیص اہل اللغت هو تنصیص مدونی معاجم اللغت العربیت، مراد تنصیص اہل لغت کی کیا ہے؟ هو تنصیص مدونی معاجم اللغت العربیہ، معاجم اللغت العربیہ کے تدوین کرنے والوں کی تصریح ہے۔ فَإِنَّ مُدَوِّنِي اللُّغَةِ الْأَوَائِلِ، یعنی پہلے جنہوں نے لغت عربی کو لکھا ہے، کل خلیل ابن احمد فراہیدی متوفہ 170 ہجری، مؤلف کتاب العین، والجوہری متوفہ 398 ہجری، مؤلف السیاق، قد دونوا کثیرا من معانی الالفاظ من السن القبائل العربیہ، انہوں نے تدوین کیے ہیں کیا ہوگا جان؟ بہت سے معنی الفاظ من السن القبائل العربیہ، قبائل عربیہ کی زبان سے۔ دوبارہ قد دونوا کثیرا من معانی الالفاظ من السن القبائل، بہت سے معنی الفاظ کو قبائل عرب کی زبان سے انہوں نے تدوین کیے ہیں۔ وسکان البادیہ، اور بادیہ کے رہنے والوں سے۔ فتنصیص مثل ہؤلاء یکون مفیدا للاطمینان، تو اس طرح مثل ہؤلاء کا وضاحت اور تصریح کرنا یہ فائدہ دیتا ہے اطمینان کا، اطمینان بالموضوع کا، کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ھذا وسیاتی تفصیل الکلام فی حجیت القول اللغوی، یہ مطلب لے لو، اور عن قریب آئے گا کلام کی تفصیل حجیت قول لغوی میں، فانتظر، پس منتظر رہو۔ تمام ہو گئی بات آگا جان، اگلی بحث کا پھر ادامہ دیں گے انشاءاللہ۔ موفق مید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔